بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب مقام الإمام من الصف. یہ باب ہے اس بارے میں بتانے کے لیے کہ امام صف میں کہاں پر کھڑا ہوگا. دیکھیے، ایک نسخے کے مطابق یہ باب نمبر 98 ہے، دوسرے نسخے کے مطابق یہ باب نمبر 100 ہے. باب مقام الامام من الصف، امام صف میں کس جگہ پہ کھڑا ہوگا. کیونکہ باب تسویت الصفوف یہ ایک ضمنی باب تھا، اور امام ابو داؤد جو ہے وہ کتاب کے بعد ابواب کی کثرت فرماتے ہیں. جملہ محدثین یہی کرتے ہیں کہ ابواب اور ایک کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ کے اندر اسپیسیفیکیشن نہیں رکھتے، بلکہ ہر چیز کے لیے باب قائم کرتے ہیں. تو اس باب کی ایک ضمیمہ ہوتا ہے، یعنی سب ٹائٹل ہوتا ہے. وہ سب ٹائٹل یہاں پر باب التسویت صفوف ہے، یعنی صفوں کے تصفیہ کے حوالے سے یہ سارے کے سارے ابواب چل رہے ہیں. اب صفوں کے تصفیہ کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے، صفوں کی برابری کے حوالے سے یہ بات ہے کہ امام کس جگہ پہ کھڑا ہوگا، تو اس کا بیان ہے. چنانچہ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی نسبت میں تنصیف ہونی چاہیے. تنصیف مانا یعنی امام صف میں ایسے کھڑا ہو کہ آدھی صف اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہو اور آدھی صف اس کے لیفٹ ہینڈ پہ ہو، یعنی بالکل وسط میں کھڑا ہو، درمیان میں کھڑا ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. حدیث پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں. کوئی مشکل بات ہے نہیں کہ جس کی تفصیل اور تشریح کی ضرورت پڑے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرزي کہ یحییٰ ابن بشیر ابن خلاد اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہا دخلت علی محمد ابن کعب، یہ محمد ابن کعب کے پاس داخل ہوئیں. فسمعتہ، پس میں نے سنا، فرماتے ہیں ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ حدثنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے یہ بات حضرت محمد ابن کعب القرظی سے سنی. وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے مجھے یہ بات فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسط الامام، وسط الامام، امام کو درمیان میں رکھو. وسط الامامی غلط اعراب لگے ہوئے ہیں. وسط الامام، امام کو درمیان میں رکھو. وسط الخلل، اور صف کے خلا کو پر کرو. وسط الخلل، صف کے خلا کو پر کرو. صف کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو پکڑ. یہ بات واضح ہے، اس کے اندر مزید کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ جو آگے بات لکھی ہے یہ عمومی طور پر ابو داؤد کے نسخوں میں موجود نہیں ہے. اب ابو داؤد کے نسخوں میں موجود نہیں ہے، مجھے صرف اسی نسخے کے اندر ملی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. حدثنا ابو سعید قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا هشام عن العوام بن عبد الملک الاعوری صاحب ابراہیم عن ابراہیم، جو عبد الملک ابن عاور ہے وہ ابراہیم نخعی ہے. ابراہیم نخعی وہ پھر ابراہیم نخعی سے روایت کرتا. قال مبنی الصف، صف کی بنا قصد الامام، امام کے ساتھ سے شروع ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا سمجھ لیجیے. اس کا حدیث نمبر نہیں دیا گیا، ایسے ہی درمیان میں ایک بات کی گئی ہے کہ قصد الامام مبنی الصف، صف کی بنا جو ہوگی وہ کہاں سے ہوگی؟ یہ امام کھڑا ہے، صف جو ہے وہ یہاں سے بنے گی، پھر یہاں، پھر ایسے، 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 پھر ایسے. یہ سب بنے گی امام کی ارادے کے ساتھ سے، یعنی امام کے طرف سے. اگلی سب بنے گی یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر
نہیں، امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا جائے گا اور صف ایسے بنتی چلی جائے گی، صف ایسے بنتی چلی جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ایک چیز سمجھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے بڑھیں. شرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کا رسپانس ساتھ ساتھ رہے تو موٹیویٹ رہتا ہے کہ موٹیویشن رہتا ہے کہ ہاں بھی چل رہا ہے سبق. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دیوار کو پڑھا رہا ہے. باب الرجل یصلی وحدہ خلف الصف. دیکھیے بڑا اہم چیز ہے، معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ علم سے اس کا گہرا تعلق ہے. لیکن ایک معمولی سی بات ہے. باب الرجل یصلی وحدہ خلف الصف. ایک آدمی آیا اور جماعت کھڑی ہوئی تھی. اب جماعت کے اندر اس نے دیکھا کہ پہلی صف مکمل ہے اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں، مجھے دوسری صف میں جگہ کیسے ملے گی؟ دوسری صف میرے لیے واضح ہے. تو اب وہ اکیلا آیا. اب تو یہ امام ہے، یہ مکمل صف بن چکی ہے، مسجد کی دیوار سے لگی ہوئی ہے. دوسری صف بن چکی، تیسری صف بن چکی. اب یہ اکیلا آیا. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگلی صف میں سے ایک بندے کو لے، ہاتھ پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ لے اور اپنے ساتھ برابر میں کھڑا کر دے. اس کو جذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے کریں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر اس نے ایسا نہ کیا، اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہے. البتہ بہتر ہے کہ اس طریقے سے جذب کر لے. اور آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ آج کل کے مسائل ایسے ہیں کہ لوگوں کو مسئلوں کا پتہ نہیں. ورنہ اصل وہی ہے، مستحب یہ ہے کہ کر لیا جائے. ہمارے ہاں جو یہ روایت ہے، اس روایت کا حکم استحبابی ہے. چلے جی، اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراد عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. ایک شخص کو دیکھا جو کہ نماز پڑھ رہا تھا صف کے پیچھے اکیلے پڑھ رہا تھا. فأمره أن يعيد. اس کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹائے. اس کو حکم دیا اپنی نماز کو لوٹائے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں جی، یہ روایت ہے جس کا مطلب ظاہریہ. اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ یعیدہ، کہ اپنی نماز کو دوہرائے. یہ نماز فاصل ہوگی اس کی اکیلا پڑھنے کی وجہ سے. اب نماز واجب ہو آتا ہے. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، نماز فاسد نہیں، اس لیے کہ آگے روایت حضرت ابو بکرہ کی آ رہی ہے. اور حضرت ابو بکرہ کی جو روایت ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہے. یہاں جو بھیجا ہوگا وہ کسی اور وجہ سے بھیجا ہوگا. ورنہ آگے کا جو مسئلہ ہے، آگے کی جو روایت ہے اس کے اندر ایسا حکم دوبارہ دیا جاتا اگر نماز فاسد ہو. چلیں. تو یہ ایک واضح اور دو ٹوک وجہ ہے. چنانچہ جب اس حدیث اور اس حدیث میں تضاد آ گیا تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مفسد صلاۃ یہ عمل نہیں ہے، بلکہ مفسد صلاۃ، بلکہ یہاں پر صحابی کی تربیت اور اصلاح کے لیے کہا گیا تھا بھی تم کو ایسا کر لینا چاہیے تھا. آج کے زمانے میں کیونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لہذا یہ مستحب بھی نہیں ہوتا. اچھا، کچھ آگے کی روایت ہے. سلیمان بن حرب اور حفص بن عمر، ان دونوں سے روایت ہے. تو کہتے ہیں جو سلیمان بن حرب ہیں انہوں نے کہا تھا الصلاۃ. کیا مطلب؟
یعید الصلاۃ، کہ اپنی نماز کو دوہراؤ۔ سلیمان بن حرب جو حفص بن عمر ہے وہ فامر ان یعید یہاں تک آ کے رک جاتے ہیں، جبکہ سلیمان بن حرب کہتے ہیں ان یعید الصلاۃ کا لفظ بیچ میں شامل ہے۔ باز طبرانی کی ایک روایت ہے، اور طبرانی کی روایت کے اندر فامر ان یعید، دیکھیں اس روایت کے اندر روایت بالمعنی کی گئی ہے، فامر ان یعید اس کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹائے، لیکن طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمایا، اللہ دخلت فی الصف، تو صف میں کیوں نہیں داخل ہوا، او جبرت احدا، یا کسی ایک کو کھینچ کے اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نہیں، لیکن ساتھ ہی طبرانی نے اس روایت کے حوالے سے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ دخلت فی الصف او جررت احدا، کسی ایک کو کھینچ لے، طبرانی نے ساتھ ہی فرمایا کہ لکنھا ضعیفہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ ضعیف الفاظ ہیں۔ امام احمد بن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھی ایسا کرنا واجب نہیں ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ آج کل کے زمانے میں نہ کیے جائے، لقلت العلم بالوسائل، لوگوں کے ہاں مسائل کا اتنا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کا یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے اکیلے میں پیچھے نماز پڑھ لی تو بہرحال اس کی نماز پڑھ لی۔ اب یہ دیکھیے، یہ باب اس سے آگے، باب الرجل یرکع دون الصف، کوئی آدمی صف میں بغیر رکوع کے بھی ہے۔ اب اس میں قصہ ہوا ہے پورا، قصہ یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کی صف موجود تھی، یہاں سے دروازے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رکوع میں ہیں، تو انہوں نے یہیں سے رکوع کیا، اور رکوع کیا تو چلتے 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 صف بنی ہوئی تھی، چلتے 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 صف میں آ کے شریک ہو گئے۔ اس حوالے سے دو روایتیں شدہ میراث۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالی حرص میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ تم ایسے نہ کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ان کا نام ہے نفیع بن حارث، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے، نفیع بن حارث، ان کو نفیع بن حارث الطائفی بھی کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کا نام ابو بکرہ سے مشہور اس وجہ سے ہوا کہ بکرہ کہتے ہیں رسے کو، ایک منٹ دیکھیے، میں بتاتا ہوں اس کو، بکرہ کہتے ہیں رسے کو۔ یہ جب طائف کے اس میں قلعے کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے رسے کو پکڑا، اور اس رسے کے ذریعے سے نیچے اترے، اور پھر طائف اس کے دروازہ کھول دیا جس سے مسلمان اندر آئے۔ تو اب یہ چونکہ رسے والے تھے تو ابو بکرہ کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ اصل ان کا نام نفیع بن حارث ہے۔ یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب طائفی بھی ہیں اور انصاری بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر، جو ابو بکر ہیں بفتح الکاف، ٹھیک ہے، بفتح الکاف ہے، یعنی کاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر تا ہے، یعنی تا کے بغیر، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت ابو بکرہ، ٹھیک ہے،
بسکون الکاف ہیں اور تا کے ساتھ ہیں، تو یہ ان کے ناموں میں اس طرح کا فرق ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے، یہ کنیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ابو بکرا کے لیے بھی لفظ لقب تھا، کنیت نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے، بکر کہتے ہیں شرافت کو، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر شرافت والے، یہاں پہ ابو کا ترجمہ والد سے نہیں کیا جاتا، جیسے کہ ابو لہب، لہب کہتے تھے انگارے کو، تو ابو لہب انگارے والا، مطلب انگارہ جیسا خوبصورت تھا، ویسے یہ خوبصورت ہے۔ ویسے حضرت ابو بکر ان کی کنیت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا لقب تھا، حضرت ابو بکر، اور صدیق بھی ان کا لقب تھا۔ ایسے حضرت ابو بکرا ان کی کنیت بکرا نہیں تھی، ابو بکرا ان کی کنیت نہیں تھی، بلکہ لقب تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ذہن میں رکھ لیا کریں کہ فائدے مند ہوتی ہیں۔ وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زرين حدثه قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم، زیاد اعلم، اس کا ذکر آپ اگلی روایت میں لکھیں گے۔ عن زیاد العالم، یہ ذہن میں رکھیے گا زیاد عالم کو۔ قال حدثنا حسن ان ابا بکر تحدث، حضرت ابو بکرہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انه دخل المسجد، کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ونبی اللہ راکع، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں تھے، یعنی پوری نماز رکوع میں تھے۔ فقال فرکعت دون الصف، میں نے صف کے بغیر رکوع کر لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اللہ کے نبی کو جا کے عرض کیا کہ میں نے یہ کیا، بخاری میں اس کی تفصیل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زادک اللہ حرصا، اللہ تیرے حرص میں اضافہ فرمائے، ولا تعود، لیکن تو اس کو دوبارہ نہ کرنا، ولا تعود، اس کو تم دوبارہ نہ کرنا، یہ اس بات کو بیان فرمایا۔ دیکھیے کہ ولا تعود کے لفظ کو محدثین نے تین طریقے سے پڑھا ہے۔ ایک تو یہ ولا تعود، یعنی اس طرح کا عمل دوبارہ مت کرنا، ٹھیک ہے، ولا تعود، اس طرح کا عمل دوبارہ نہ کرنا، ایک تو اس طریقے سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ولا تعدو، ولا تعدو مطلب اس طرح دوڑ کر مت آنا، چل کر آنا، ٹھیک ہے، دوڑ کر نہیں آنا بلکہ چل کر آنا، جس طرح تم دوڑ کر آئے ہو، شامل ہوئے، اس طرح آنا۔ اس بات کو زیادہ قبول نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا ولا تعد، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اعادہ نہیں، ٹھیک ہے، تو پر یہ تینوں مطلب شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب ایک یہ کہ آپ نے ان کو اس طرح کرنے سے منع فرمائی۔ چنانچہ اوپر والی روایت میں صحابی کو نماز کے اعادے کا حکم دیا، اور یہ بھی صحیح روایت ہے، اور اس کے اندر نماز کے اعادے کو حکم نہیں دیا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حکم میں خلفت ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے اس روایت میں تھوڑا سا اور اضافہ، یہ روایت تو یہی ہے، مگر یہ روایت تھوڑے سے دوسرے انداز میں ذکر کی گئی ہے۔ تو فقہائے کرام، محدثین کرام کا یہ سنی ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ محدثین کرام جب بھی روایت کو نقل کرتے ہیں اس کے سارے اسپیکٹ کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا زیاد اعلم عن الحسن ان ابا بکر جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے۔ فرکع دون الصف، آپ نے صف کے بغیر ہی رکوع کر دیا۔ ثم مشى الى الصف، پھر چلتے ہوئے صف کی طرف آئے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو مکمل کیا، قال،
ایکم الذی رکع دون الصف، کون ہے جس نے رکوع کیا بغیر صف کے؟ ثم مشى الى الصف، پہ صف کی طرف چلا، فقال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حسن ولا تعود، یہاں پر اللہ کے نبی نے خود سوال کیا، اوپر کی روایت میں حضرت ابو بکر نے اپنا قصہ خود سنایا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پر ہے. تھوڑا سا یہاں پر سمجھایا گیا ہے سند کے اعتبار سے. اوپر کی روایت میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام تھا زیاد العالم، نیچے کی اوپر کی اس روایت میں بھی زیاد. یہاں پہ زیاد العالم کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ زیاد العالم جو کون ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے. زیاد العالم بتا رہے کہ زیاد عالم زیاد ابن فلان ابن قرہ، یہ زیاد ابن فلان ابن قرہ ہے. اور جو زیاد ابن فلان ابن قرہ جو ہے وہ ابن خالد یونس ابن عبید، یونس ابن عبید کوئی مشہور محدث ہیں، وہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے خالہ کے بیٹے ہیں زیاد عالم. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرما دی ہے، اس لیے کہ زیاد عالم کو زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے، تو زیاد عالم کو یہاں پر تھوڑا سا واضح کر دیا. ذرا پتہ ہمارے لیے یونس بن عبید کے حالات بھی اتنے واضح نہیں ہیں، اور ہمارے لیے حماد کے حالات بھی اتنے واضح نہیں ہیں، مصعب بن اسماعیل کے حالات بھی اتنے واضح نہیں ہیں. پہلے زمانے میں حضرات محدثین پہلے اسماء الرجال پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں اسماء الرجال کا علم تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا کہ اسماء الرجال ظاہری بات ہے وہ قوی حافظہ مانگتے ہیں. تو قوی حافظہ ظاہری بات ہے آج کے زمانے میں ایسا ہے نہیں کہ ہزار میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کو دو تین راویوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو روات کے حالات پتہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے ایسی بات نہیں. اللہ اکبر. ایک منٹ تو Morning in progress. Press. 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 ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آگے دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ذکر فرماتے ہیں یا جملہ محدثین، اصل میں تو وہ کتاب ہوتی ہے، میں اس کتاب کے تحت بہت سی روایات اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمن میں پورے ایک باب کی حیثیت رکھتی ہیں، مگر اس کے اندر ضمنی طور پر مختلف قسم کے ابواب قائم کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر ابواب السترہ ہے. ابواب السترہ یعنی سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ کہتے ہیں فاصلہ، سترہ کہتے ہیں آڑ کو. یعنی نمازی کے سامنے کوئی آڑ رکھ دی جائے پھر وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے. یہ بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے کوئی آڑ رکھ دی جائے، کوئی یعنی اتنا بڑی آڑ رکھ دی جائے جتنی مؤخرۃ الرحل ہوتی ہے. مؤخرۃ الرحل کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ بدل رہا ہوں. یعنی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی سترہ رکھا ہوا. اور روایات میں آتا ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ غیر مرئی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. تو من جانب اللہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ غیر مرئی چیزیں رک جاتی ہیں، شیطانی تصرفات رک جاتے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ نماز میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی تھیں، آپ کی نماز کو متاثر کر سکتی تھیں، وہ چیزیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی
یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان چیزوں سے نمازی کی حفاظت ہو جاتی ہے اس سترے کی برکت سے۔ چنانچہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کسی کونے میں ادا کی جائے۔ خواتین گھر کے اندر ایک کونا بنایا ہوا ہو، اس کونے میں نماز ادا کی جائے، جس کے آگے دیوار ہو یا کم از کم سترا لگایا جائے، تاکہ وہ دیگر ماحول سے یکسو ہو جائے۔ سترے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان یکسو ہو جائے دیگر تمام چیزوں سے۔ تو سترا اس لیے ہو رہا ہے کہ سترے کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، یعنی ایک دیوار کو سترا سمجھ لیا جائے، دیوار ہی سترا بن جائے، یا مزید کوئی، جیسے ہماری بہت سی مسجدوں میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس کے نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں، اس دیوار کو کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ اور نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، ہاں اس کے آگے سترا لگا ہوا ہو تو گزر سکتے ہیں۔ باب ما یستر المصلی، یہ باب ہے اس بارے میں کہ مصلی کس چیز کو سترا بنا سکتا ہے۔ مصلی جو نمازی ہے، مصلی نمازی کو کہتے ہیں، کس چیز کو سترا بنا سکتا ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیے؟ رحل کہتے ہیں پالان، اور مؤخرہ کہتے ہیں پیچھے حصے کو، ٹھیک ہے؟ رحل پالان کو کہتے ہیں۔ پالان کیا ہوتی ہے جی؟ پالان نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ہم گندا سا اونٹ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اونٹ پہ آپ بیٹھے ہو، یہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے ایک اس کے اوپر ایک لکڑی رکھی جاتی ہے جو اس طرح ہوتی ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر سہولت سے بیٹھ سکے۔ اور اس کوہان کے اوپر بیٹھنا تو مشکل ہے، تو اس کے اوپر ایک راحل رکھی جاتی ہے، اس راحل کے ذریعے سے اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ اور بعض اونٹ ڈبل کوہان کے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پر وہ راحل رکھ دی جاتی ہے جس سے اس کے اوپر آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پیچھے کی جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے تاکہ بیٹھنے والا آدمی اس پہ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ سکے، ٹھیک ہے؟ اب بعض پالان ایسی ہوتی ہیں اس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی یہاں بیٹھتا ہے ایک آدمی یہاں بیٹھتا ہے، تو ایک اونٹ پہ دو انسان آرام سے بیٹھ سکتے۔ تو یعنی ایک اونٹ کے لیے دو بندوں کا وزن اٹھانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤخرۃ الرحل، مؤخرۃ الرحل، رحل جو ہے وہ رحل کے پیچھے والا حصہ، یعنی پیچھے والی ٹیک۔ ایک آگے والا حصہ بھی ہوتا ہے، آگے والا حصہ ہوتا ہے تاکہ اس کو پکڑ سکے، اس کے اوپر کچھ رکھ سکیں، رکھ کے کھا پی سکیں، تو اس لیے یہ نیچا ہوتا ہے۔ اور جو آگے والے بندے کے لیے یہ پوری ایک ٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پیچھے والا آدمی ہے اس کے یہ جو حصہ ہے یہ مؤخرۃ الرحل ہے، تو مثل مؤخرۃ الرحل، اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل، کہ جب تم نے اپنے سامنے پلان کی لکڑی کی طرح کی کوئی چیز رکھ لی، یعنی جتنی اونچی وہ ہے کتنی اونچی رکھ دی، تو فلا یضرک ما مر بین یدیک، جو آپ کے سامنے سے گزر جائے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو آپ کے سامنے سے گزر جائے نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا کیا ہے یہ میں آپ کو ذکر سکتا ہوں۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج بن عطاء قال آخرة الرحل
ذراع فما فوقہ، آخر یہ فرماتے ہیں کہ وہ مؤخرۃ الرحل کتنی اونچی تھی، اس کو بتایا کہ یہ جو ہے ذراع، ایک ذراع تھی۔ ذراع کہتے ہیں میٹر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے ذراع، ٹھیک ہے۔ ذراع میٹر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ورنہ اصل میں جو عربی میں ذراع استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ یہ ہاتھ سے لے کے کندھے تک، اس کو ایک ہاتھ کہتا ہے۔ بعض حضرات نے ہاتھ سے لے کے کوہنی تک کو بھی ذراع مانا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اصل ہاتھ سے لے کے کندھے تک ایک نارمل آدمی، تقریباً تمام مرد حضرات، ان کے ہاتھ ایک جتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی عام ایک متوسط قد کا آدمی، اس کا ہاتھ کتنا ہوتا ہے، وہ میٹر سے، ایک میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی کو بیان کیا کہ ذرا فما آخرۃ الرحل ذراع فما فوقہ، ایک ہاتھ ہوگا یا اس سے بھی بڑا ہوگا، یعنی اس سے چھوٹا نہیں ہوگا، یعنی اتنا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک ذراع اونچا ہو، اسی کو سترا کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ ہاتھ کی انگلی کے آخر سے لے کے کوہنی تک یہ بھی سترا ہے، لیکن اصل وہی ہے جو یہاں پر ایک ذراع کو بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا دیکھیے، وہی روایت ہیں اور اسی سے ملتی جلتی روایت، اور بھی قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج يوم عيد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید کے دن نکلا کرتے تھے، تو امر بالحربتی، تو ایک چھوٹا نیزہ لانے کا حکم دیتے تھے، فتوضع بین یدیہ، اپنے سامنے اس کو گاڑ دیتے، فیصلی الیہا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر، اور سفر میں بھی یہ کیے کرتے تھے، فمن ثم اتخذها الامراء، اور اسی سے عمرا نے بات پکڑ لی کہ اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھا کریں، انہیں عمرا جو تھے امیر حضرات اپنے ہاتھ میں اسی سے سمجھ لیا انہوں نے کہ وہ بھی اپنے ساتھ حربہ رکھا کریں، انہیں نیزہ رکھا کریں۔ تو جو عمراء اس زمانے میں اپنے ساتھ خاص طور پہ ایک نیزہ رکھا کرتے تھے، اس نیزے کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ نیزہ لے جاتے تھے عیدگاہ کی طرف، اور پھر وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ جو روایت ہے، یہ روایت یہاں پر کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت یہاں پر کٹی ہوئی ہے، اور آ، پتہ نہیں کیسے کٹ گئی، میں سمجھ نہیں پا، میں نے اس کو دیکھا بھی تھا، لیکن کٹ کیسے گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ صفحہ تو بالکل صحیح ہے، اور میرا ارادہ یہی ہے کہ میں یہی آپ کو بھیجوں، یہی نسخہ آپ کو بھیجوں، تاکہ ہم اس نسخے سے جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا رہے۔ چلیں جی، اس نسخے میں آپ کو ایک اضافہ کرنا ہے، وہ اس کی سند کا اضافہ کرنا ہے، وہ سند میں آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ سند حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ وعن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ، یہ روایت اس طریقے سے ہے، اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی، بالبطحاء، بطحاء ایک مقام ہے وادی بطحاء، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، وبین یدی عنزۃ، اور آپ کے سامنے چھوٹے والا نیزہ تھا، ایک بڑا نیزہ ہوتا ہے، ایک عنزہ چھوٹے والا نیزہ ہوتا ہے۔
الظہر رکعتین، ظہر کی 2 رکعتیں، والعصر رکعتین، اور عصر کی 2 رکعتیں، سفر میں تھے تو یمر خلف العنزہ، اور عنزہ کے پیچھے سے گزر رہے تھے، یعنی باہر سے گزر رہے تھے، المرأۃ والحمار، عورتیں بھی گزر رہی تھی، گدھے بھی گزر رہے تھے۔ اس روایت کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن آج ہمارا سبق یہیں تک ہوگا۔ اس کی جو سند ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ اس نسخے میں لازمی ایڈ کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے سامنے یہ روایت رہے اور مکمل طریقے سے رہے۔ کل کلاں جب آپ اس کی دہرائی کریں تو آپ کے نسخے میں یہ لکھا ہوا ایڈٹ PDF کے اندر آپ جا کے اس کو لکھ سکیں گے۔ سبق بس ہمارا یہیں تک ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں 1-2 منٹ ہوں، ریکارڈنگ روک رہا ہوں، آپ کو سوال کرنا ہو سوال کریں۔ سوال بہت اچھا ہے، اور سوال ایسا آنا چاہیے، طلبا کی طرف سے ایسا سوال ضرور آنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو لقب تھا وہ صدیق تھا، عتیق تھا، ٹھیک ہے۔ جب لقب ابو بکر کا صدیق اور عتیق تھا تو ابو بکر لقب کیسے ہو؟ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پہلا نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا بل انت عبد اللہ، آپ کا نام اللہ کے نبی نے تبدیل کر کے حضرت عبداللہ کر دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر جو بکر کہتے ہیں سعادت مندی کو، نیک بختی کو، ٹھیک ہے، ہاں، اور بکر جو ہے وہ جوان کو بھی کہتے ہیں اور نوجوان لڑکی کو بھی کہتے ہیں، ہاں، پھر وہ بکرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کا وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مختلف مطلب ہیں۔ تو یہاں پر بکر سعادت کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابو بکر کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام صدیق اور عتیق تھا، صدیق اور عتیق بھی لقب تھا، اور ابو بکر بھی لقب، جس میں کہتے ہیں حافظ، سب حافظ ہیں، سب مفتی ہیں، سب عالم ہیں، ٹھیک ہے، سب مدرس ہیں، تو ایک آدمی کے مختلف القاب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے تو حضرت ابوبکر کے القاب متعدد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا سوال تھا، کوئی اور سوال ہو تو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جی، کیا، ایک منٹ، ولا 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 تعد ولا تعدو ولا تعد کا فرق بتا دیجیے، دو مختلف معنی ہے، حکم بھی الگ۔ جی، اصل میں اس کا یہ ہے، میں دوبارہ اس طرف جاتا ہوں تاکہ اس میں فقہا نے 3 لغات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، فقہا نے اس کی 3 لغات بیان فرمائی ہیں، اور تینوں لغات میں یعنی مختلف الفاظ اس طریقے سے استعمال فرمائیں کہ ولا تعود، ولا، ایک منٹ میں کھول لوں۔ اچھا، وہ مجھ سے کھل نہیں رہا ہے۔ ولا تعود یعنی دوبارہ ایسا مت کرنا، دوبارہ ایسا نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ مطلقاً اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا تم نے، نماز میں شامل ہوتے ہو ڈائریکٹ شامل ہو، ٹھیک ہے، اس طرح نماز میں وہاں سے شامل نہیں ہو۔ ولا تعود، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی عود نہیں کرنا، دوبارہ تم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں عن العود ہے، یعنی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، تو ولا تعود، اور دوسرا ہے ولا تعدو، ولا تعدو اس کا مطلب ہے نہیں عن العدل، نہیں عن العدل ہے، یعنی آئندہ
دوڑنا، یہ چل کر آنا، یہ نماز کے درمیان چل کر آنا یہ مناسب نہیں ہے. تو نہیں یعنی العدو ہے، یعنی چلنے کی ممانعت، دوڑ کر آنے کی ممانعت. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک ولا تعید، نماز کا اعادہ نہیں، انل اعادہ. ٹھیک ہے، اعادے کی ممانعت ہے کہ بھئی دوبارہ اس طرح کی حرکت مت کرنا، یہ دوبارہ تمہارے اوپر نماز کا اعادہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں سمجھ میں دوبارہ پوچھیں، سہوارا پوچھیں. سبق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، حدیث سمجھ میں آنی چاہیے. یاد رہے نہ رہے بات کی بات ہے، اور یاد رہتی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عین موقع پہ چیز یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.